10ویں بات کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ نیت ہی کے حوالے سے، کیونکہ ساری بات انما الاعمال بالنیات پہ جاری ہے۔ نیت کی بلندی اور پستی، نیت کی بلندی بڑی عجیب نعمت ہے، چھوٹے عمل کو بھی بڑا بنا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر بندہ ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، دودھ کا پلا دے، ایک کھجور کسی کو کھلا دے، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے کسی کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، بظاہر کتنا چھوٹا عمل ہے، لیکن یہ پانی کیوں پلایا آپ نے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ حتیٰ کہ آپ نے کسی کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی، ایتھیسٹ کو بھی پانی پلا دیا اور اس نیت سے پلایا، اللہ کا بندہ ہے، میں اس کی پیاس بجھا رہا ہوں، انشاءاللہ میں اس پر محنت کروں گا اور اسے میں دین حق کی دعوت دوں گا۔ اس نیت سے آپ اس کے ساتھ رضا پیش آتے ہیں اور اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اس پر بھی جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یعنی ایک گھونٹ پانی پر بھی، اور وہ پانی بھی آپ نے کسی کافر کو پلایا، جنت کا دروازہ کھل جاتا۔ یعنی نیت کی بلندی عجیب چیز ہے، چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے، اور نیت کی پستی بھی بڑی عجیب چیز ہے، بڑے عمل کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ ایک بندہ ہے، خرچ بھی مسلمانوں پہ کر رہا ہے، لاکھوں روپے لٹا رہا ہے، کتنا بڑا عمل ہے، لاکھوں روپے، لیکن کیا؟ ریاکاری، بول بالا، یہ مقصود ہے بس۔ تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ نیت اس کے عمل کو چھوٹا کر دیتی ہے، بلکہ برباد کر کے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نیت بڑی عجیب چیز ہے، چھوٹے عمل کو بڑا کر دیتی ہے، بڑے عمل کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ صرف اس نیت سے کھلاتے ہیں، ہاں یار یہ رشتہ داری ہے، زمانے کا عرف ہے، نہیں کھلاؤں گا، نہیں پلاؤں گا، اکرام نہیں کروں گا، تو رشتہ داروں میں جا کر یہ شکایتیں کرتے پھریں گے، تو آپ اس کے سامنے کھانے کے وقت کھانا رکھ دیتے ہیں، چائے کے وقت چائے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کی کتنی چھوٹی نیت ہے، لیکن آپ نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے، اس چھوٹی نیت نے اس عمل کو چھوٹا کر دیا۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ کی نیت یہ ہوتی، یار یہ میرا رشتہ دار ہے، صلہ رحمی ہو جائے گی، یار یہ غریب ہے، مدد ہو جائے گی، یار یہ پرہیزگار ہے، اس کو کھانا کھلانے کا ثواب زیادہ ہے، متقی انسان ہے، ٹھیک ہے، نہیں بھی ہے تو رشتہ دار ہے، چلیں جی۔ آپ نے کہا میں اللہ کے لیے اس پر صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ مہمانی، میزبانی یہ سنت نبوی ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ آپ یہ سمجھ کے اس کے سامنے کیا رکھتے ہیں؟ اچھی طرح نہ پکی ہوئی دال بھی جو آپ کے گھر میں پکی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسے ہی دال آپ نے رکھ دی۔ آپ کی استطاعت اتنی ہے کہ آپ کے پاس مرچیں زیادہ ہو گئی ہیں، دال صحیح پکی بھی نہیں، الٹی نیچے، روٹی بھی جلی ہوئی ہے، لیکن آپ کی نیت کتنی بڑی، آپ اس کے سامنے اس نیت سے رکھ دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل، آپ کی بڑی نیت اس عمل کو بڑا بنا دیتی ہے، جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نیت بلند اور بیدار رہے نا، عادات بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، مباحات بھی عبادات ٹھہرتی ہیں۔ عبادات میں بھی تکلف ختم ہو کر عادات والی بے تکلفی آ جاتی ہے۔ عام دنیاوی ضرورتیں، کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، چلنا پھرنا، ہنسنا رونا، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ شباشی کرنا، ہم بستری کرنا، اس کے منہ میں کوئی لقمہ ڈال دینا، کھانے پینے کی چیز اسے کھلا دینا، نوالا توڑ کے اس کے منہ میں ڈال دینا، یہ ساری دنیاوی ضرورتیں، بشری تقاضے بھی عبادت بن جاتی ہے۔ حالانکہ آپ نے اپنے نفس کی خواہش پوری کی ہے، لیکن آپ کی نیت صحیح ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ میری بیوی، کسی اور عورت کی نہیں، اپنی عورت جس سے آپ کا نکاح ہو اس کی بات ہو رہی ہے، کیوں ایسا؟ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے بیویوں کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ میاں اس کے منہ میں خوشی سے لقمہ ڈال سکے۔ یہ تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا نیت کی بلندی، نیت کی بلندی سے عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بشری تقاضے ہوتے ہیں، بشری عادتیں ہوتی ہیں، بندہ اپنا تقاضا، اپنی فطرت پوری کر رہا ہوتا ہے، عبادات بن جاتی ہیں۔ اور یہی نیت بلند نہ رہے، بیدار نہ رہے، اللہ کی قربت اور اس کی رضا کی تلاش نہ رہے، تو عبادات بھی بے جان ہو کر عادات بن جاتی ہیں۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے،
اسے احساس ہی نہیں ہوتا میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ کھجلی کر رہا ہوں. کر رہا ہوتا ہے عادت لیکن اتنا غافل ہوتا ہے, کر رہا ہوتا ہے عبادت لیکن اتنا غافل ہوتا ہے اس عبادت سے گویا کہ اس کی کوئی عام عادت ہے, وہ عبادت عادت کے درجے میں آ جاتی ہے. ایک ہی عبادت عادت کے درجے میں آنا اچھے لیول پہ, اس کا اینگل اور ہے. عبادت عادت کے درجے میں آ جائے, کیا مطلب؟ جس طرح عادت میں بے تکلفی ہوتی ہے, عبادت میں بھی وہ بے تکلفی آ جائے کہ جیسے بندہ عادت کے بغیر رہ نہیں سکتا, عبادت کے بغیر رہ نہ سکے. تو یہ اینگل تو بہت اچھا, یہ اینگل تو بہت اچھا, ٹھیک ہے. اور عبادت عادت کے درجے میں اس کا دوسرا اینگل بھی ہے, یعنی عبادت عادت کے درجے میں آ جائے جیسے عادت میں بندہ بے دھیان رہتا ہے, غفلت کا شکار رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو عبادت میں بھی وہ بے دھیان رہے, غفلت کا شکار ہو جائے. تو یہ دوسرا اینگل کہ عبادت عادت بن جائے یہ درست نہیں, جو پہلا اینگل بتایا وہ درست ہے. تو میں نے چونکہ دونوں جگہ یہ بات کی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا اس بات کو بھی میں سمجھا دوں. عبادت عادت بن جائے ایک حوالے سے ٹھیک ہے, عبادت عادت بن جائے دوسرے حوالے سے ٹھیک نہیں, یعنی غفلت اور بے دھیانی کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. بہرحال جب نیت بیدار نہ رہے, بلند نہ رہے تو با اثر عبادت بھی بے اثر ہو جاتی ہے. اور نیت بلند اور بیدار رہے تو ایک ہی عمل متعدد نیتوں کی وجہ سے متعدد ہو جاتا ہے. عمل ایک ہے, نیتیں متعدد ہیں, عمل متعدد شمار ہوتا ہے. جیسے آپ مسجد کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو مسجد کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ کیا نیتیں کرتے ہیں؟ یار میں سنت کے مطابق جا رہے ہیں. چلنے اور دیکھنے اور سننے کی نیت بھی آپ صحیح رکھ رہے ہیں. مسجد میں نفل اعتکاف کی نیت بھی ہو رہی ہے. پھر یہ بھی نیت ہے نماز میں نمازیوں کی خبر گیری بھی ہو جائے گی, مصیبت کے ماروں کی مدد بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور راستے میں پھر کوئی رکاوٹ والی چیز ہے, اماطۃ الاذى عن الطریق, کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز بھی آپ اٹھا لیں گے. تو یہ ساری نیتیں بنیادی طور پر ایک ہی عمل نماز کے حوالے سے کہ آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے ہیں, لیکن نیتیں متعدد ہونے سے اعمال بھی متعدد ہو گئے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہاں تو عمل بھی مختلف ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں ایک عمل, دیکھنے کی نیت دوسرا, سننے کی نیت تیسرا, اماطۃ الاذى عن الطریق تیسرا, نمازیوں کی خبر گیری چوتھا. آپ کی بات چلیں درست مان لیتے ہیں, لیکن ایک ہی عمل میں آپ ہم دکھا دیتے ہیں کہ مختلف نیتیں ہو جاتی ہیں. ایک بندہ ہے, غریب بھی ہے, یتیم بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, متقی بھی ہے, ٹھیک, آپ کے گھر آ جاتا ہے. اب آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تعاون میں یہ نیت ہے غریب کی مدد ہو جائے. آپ 10 روپے 100 روپے 500 روپے 1000 دے دیتے ہیں, لیکن نیتیں کتنی ہیں آپ کی؟ غریب کی مدد ہو جائے, یتیم کی مدد ہو جائے, رشتہ دار کی مدد ہو جائے, پرہیزگار کی مدد ہو جائے, مہمان گھر پہ آئے مہمانی ہو جائے, مہمان گھر پہ آئے اس کی مہمانی ہو جائے. پیسہ ایک ہی, عمل ایک ہی ہے, نیتیں مختلف ہیں. نیتیں مختلف ہونے سے جتنی نیتیں اتنے اعمال. غریب کی مدد الگ عمل, یتیم کی مدد الگ عمل, رشتہ دار کی مدد الگ عمل, پرہیزگار کی مدد الگ عمل, مہمان کی مہمان نوازی الگ عمل. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. نیت پستی کا شکار ہو جائے تو عمل کے وجود کے باوجود بندہ بے عمل ٹھہرتا ہے. ریاکاری, دنیا داری اور کسی اور پست غرض کی وجہ سے اس کا نیک عمل اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. یعنی نیت پستی کا شکار ہو جائے تو عمل کے وجود کے باوجود بندہ بے عمل ٹھہرتا ہے, اور نیت بلند اور بیدار رہے. نیت بلند اور بیدار رہے تو وہ اس قدر مؤثر اور با اثر ہو جاتی ہے کہ نیت کے مطابق عمل وجود پذیر نہ بھی ہو تو بسا اوقات سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس نے عمل کر لیا, پورا اجر اس کو مل جاتا. یہ کوئی میں آپ کے سامنے شلو کے یا کہانیاں نہیں رکھ رہا. سنن نسائی میں حدیث ہے, سنیے. من اتا فراشہ, ایک شخص ہے وہ اپنے بستر پہ آتا ہے سونے کے لیے. وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل, وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں رات میں اٹھوں گا, بیدار ہوں گا اور نماز تہجد ادا کروں گا.
فغلبته عیناہ، نیند اس پر غالب آ جاتی ہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کتب لہ ما نویٰ، چونکہ وہ پکی نیت کر کے سویا تھا، اس نے جو نیت کی اس کے لیے وہ اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. اس نے تہجد کی نیت کی لیکن سویا رہا، اٹھ نہیں سکا بیچارہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. بھائی اسے تو نیند آئی تھی، کہ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَ، اس کی نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے. کیا کمال کی حدیث ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور ایک دوسری حدیث بھی سن لیں مزے سے. عن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاة فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض. مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا ہمارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو جہاں جہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جہاں جہاں چلے ہو، ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، تم اس غزوے میں جہاں جہاں چلے ہو، جس وادی اور گھاٹی کو تم عبور کرتے چلے گئے ہو، ان کا شمار تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے. وہ ہر مرحلے میں تمہارے ساتھ شمار میں تھے، اس لیے وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. کیوں بھائی؟ کہ حبسہم المرض، کیونکہ وہ بیمار تھے، شریک نہیں ہو سکے. ان کی پوری نیت تھی شریک ہونے کی. یہ اللہ کے نبی نے وحی کے زور پہ بات بتائی. کوئی نیتوں کا حال تو اللہ جانتا. ان کی پوری نیت تھی شریک ہونے کی، مگر بیماری رکاوٹ بن گئی. چونکہ ان کی نیت تھی تو نیت بلا عمل، نیت پوری تھی، عمل وجود میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو غزوے میں شریک ہونے کا ثواب عطا کر دیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ نبی علیہ السلام کی بیٹی بیمار تھیں. آپ کے حکم سے وہ شریک نہیں ہوئے تھے. ان کو اللہ کے نبی کے حکم سے بدریوں میں شمار کیا گیا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نگران بنا کے غزوہ تبوک تشریف لگے تھے مدینے کا. نیت تو تھی نا ان کی، تبوک میں شریک، ثواب مل گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ تبوک سے ہم واپس آ رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا ما سلک ان اقواما خلفنا بالمدینہ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر. بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے جب واپس ہوئے، رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو شریک نہیں ہو سکے، لیکن ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا، ہم جس گاٹی اور وادی میں اترے چلے اور عبور کرتے رہے وہ ہمارے ساتھ شمار میں رہے. کیونکہ ان کی نیت شرکت کی تھی، مگر انہیں واقعی عذر پیش آ گیا تھا، قابل قبول عذر پیش آ گیا تھا، وہ شریک نہیں ہو سکے. اس لیے ہم جس وادی میں اترتے چڑھتے چلے گئے وہ ہمارے ساتھ شمار میں رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری طرح اجر عطا کیا. اللہ اکبر. نیت وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں عمل نہیں پہنچتا. کتنی بڑی بات ہے. نیت وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں عمل نہیں پہنچتا. اس لیے نیت کا درجہ عمل سے بہت بلند ہے.
ہماری بات ہے نیت کی پستی اور اس کی بلندی پر ہو رہی ہے. سنیے حدیث، مزے لے لے کے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ. اللہ اکبر. لوگوں سنو، دنیا جس کی فکر بن جائے، جس کی فکر اور نیت ساری کی ساری دنیا ہو جائے، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کی تمام کاموں کو، معاملات کو، امور کو بکھیر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے تمام کاموں کو اللہ بکھیر دیتے ہیں. فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی محتاجی کو، فقیری کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں. جیسے آنکھوں کے سامنے بندہ دکھنے والی چیز کو دیکھتا ہے نا، جو چیز دکھے اسے دیکھتا ہے. فقیری ایک معنوی چیز ہے نا، بندہ ایک محتاج ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یہ محتاج ہے، لیکن وہ محتاج ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کے نبی نے یہاں ایسے ہی بلیغ الفاظ استعمال کیے، وجعل فقرہ بین عینیہ. اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں، جیسے کہ کوئی محسوس چیز ہوتی ہے. یعنی اس کی فقیری گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے. اللہ اس کی محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں. بھلے ساری دولت اس کے پاس جمع ہو، لیکن وہ اس کی محتاجی اندر کی ختم ہی نہیں ہوتی. بھلے 5 انگلیاں اس کی انگلیاں گھی میں ڈوبی ہوئی ہوں، مگر دل جو اس کا ہے فقیری اور محتاجی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے بس ابھی میری تجارت گئی، ابھی میرا کاروبار گیا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سمجھتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اس طرح فقیری کو اس کے سامنے کر دیتے ہیں. کس کے سامنے؟ جس کی ساری فکر، ساری نیت دنیا ہی دنیا ہو جائے. اللہ اس کو یوں سزا دیتے ہیں، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. تو ساری فکر دنیا کی ہو جائے، پھر دنیا زیادہ ملنی چاہیے. اللہ کہتے ہیں نہیں، میں تو سزا کے اندر اس کو محتاج بنا دیتا ہوں، بھلے 5 انگلیاں اس کی دیسی گھی کے اندر ڈوبی ہوئی ہوں، لیکن دنیا اتنی ہی دیتا ہوں جتنی اس کے لیے لکھی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا. اور وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، اور جس کی نیت آخرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو بھی جمع کر دیتے ہیں. بکھرے ہوں نہ ہوں، تمام کاموں کو اللہ جمع کر دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، تاکہ آسانی سے نپٹائے جائیں. اللہ تمام کاموں کو ایک کر دیتے ہیں. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں، اس کو کافی وافی شافی رزق دیتے ہیں، اس کے اندر قناعت کا مادہ پیدا کرتے ہیں. وہ اللہ کی مدد سے لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے. وہ کسی کو لالچ سے نہیں دیکھتا، کسی کو لالچ سے نہیں دیکھتا. اس کے اندر بے نیازی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. غیر محتاجی اس کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں. قناعت، کفایت کی نعمت اسے مل جاتی ہے. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے، فقیر ہو کے، حقیر ہو کے، تابع ہو کے آتی ہے. اللہ اکبر. کیا خوش قسمت انسان ہے، کیا خوش قسمت انسان ہے. قصہ مختصر یہ، طالب دنیا کو دنیا مشقت اور محنت سے خون پسینہ ایک کر کے ملتی ہے، اور اتنی ملتی جن اللہ نے لکھی ہے. محتاجی پھر بھی دور نہیں ہوتی. پھر سنیے، طالب دنیا کو دنیا محنت سے ملتی ہے، مشقت سے ملتی ہے، محتاجی پھر بھی دور نہیں ہوتی، خون پسینہ ایک کر کے ملتی ہے. اور طالب آخرت کو آخرت تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا بھی آرام سے ملتی ہے، سکون سے ملتی ہے، عزت سے ملتی ہے، راحت سے ملتی ہے. کیا بات ہے. اور جتنی ملتی ہے، خس و خاشاک کے جھونپڑے میں بھی وہ تاج محل میں سے زیادہ سکون محسوس کرتا ہے. دنیا والوں سے، دنیا اور دنیا والوں سے بے نیازی الگ نصیب ہوتی ہے. اور کتنا فرق ہے. طالب دنیا دنیا کے پاس ذلیل ہو کے آتا ہے، طالب دنیا دنیا کے پاس ذلیل ہو کے آتا ہے. وہ اتت الدنیا وہی راغمہ، طالب آخرت کے پاس تو دنیا ذلیل ہو کے آتی ہے. اور طالب آخرت ہے اس کے بعد دنیا ذلیل ہو کے آتی ہے. اور یہ طالب دنیا، یہ دنیا کے پاس ذلیل ہو کے جاتا ہے، دنیا کے پاس ذلیل ہو کے جاتا ہے.
بس حضرات محترم مرکزی نقطہ اسی نیت کا ہے کہ نیت آپ کی کس کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی نہ ملا سب ملا، اللہ کی خوشنودی نہیں سب کچھ ملا کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ نیت کی ہمہ وقت خبر لیجیے کہ نیت کا رخ کس طرف ہے، بس نیت کا رخ کس طرف ہے اس خبر لیں۔ جیسے ہم اپنی اولاد کی خبر گیری میں رہتے ہیں، بیوی بچوں کی خبر گیری میں رہتے ہیں، ان کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بس اسی طرح عام دنیاوی ضرورتوں، بشری تقاضوں اور عادوں میں بھی نیت کا اہتمام کیجیے، نیت خیر کا اہتمام کیجیے۔ یعنی جس طرح ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، خبر گیری رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی نیتوں کی فکر کریں، نیتوں کی خبر گیری رکھیں کہ نیتوں کا رخ کدھر ہے۔ بندہ کبھی پتہ ہی نہیں چلتا، لاشعوری تو کو نیت اس کی الٹی ہو جاتی ہے اور بعد میں شعوری طور پر الٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ابتدا میں یہ اہتمام یہ اہتمام جو ہے نا، یہ بڑا تکلف نظر آئے گا، اس میں بڑی تکلیف نظر آئے گی کہ آپ ہر مباح کام میں بھی اچھی نیت کرنے لگیں۔ ابتدا میں یہ تکلف ہوگا، ابتدا میں یہ تکلف ہوگا، یہاں تک کہ بچہ آپ سے حق کرنے لگا، ملنے لگا، آپ کا بیٹا ہے، آپ سے سینے ملنے لگا، تو اچھی سے اچھی نیت کرے، اچھی سے اچھی نیت کریں۔ مباح کاموں میں بھی اچھی سے اچھی نیت کریں۔ ابتدا میں یہ تکلف سا محسوس ہوگا، تکلیف سی محسوس ہوگی، بعد میں ایسی عادت ہوگی کہ بندہ بیوی کے ساتھ شباشی بھی کر رہا ہوگا اور عبادت بنتی چلی جا رہی ہوگی یہ بات، کیونکہ سارا کام نیت کا ہے۔ بس مرکزی نقطہ نیت ہے۔ نیت کمال کی ہو کچھ بھی نہ ہو تو سب کچھ پاس ہے، نیت کمال کی نہ ہو بدترین سطح کی ہو تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ پاس نہیں ہے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو نیتوں کو درست کرنے اور درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس حدیث پہ ہم بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ابھی اس حدیث پہ مزید بات ہونی ہے، پھر اس حدیث کے آگے بھی جملے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات ایک جملہ ہے، وانما لامرئ ما نوی دوسرا جملہ ہے، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله تیسرا جملہ ہے، ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ چوتھا جملہ۔ ان سب پہ انشاءاللہ ترتیب سے بات ہوگی، اور کچھ فنی مباحث کی طرف بھی اشارہ کر دوں گا، زیادہ نہیں، اور فقہی مباحث تو کروں گا نہیں، لیکن تھوڑی سی سمت بتانے کی اس حدیث کے حوالے سے ضرور کوشش کروں گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔